مولا لہم کا مطلب یہی ان کے آزاد کردہ غلام ہے، اس میں کون سی بات؟ یہ کوئی مشکل مر جائے؟ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهية الاستنجاء باليمين. وبه قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب کراہیت الاستنجاء بالیمین. یمین اور یسار، دایاں اور بایاں، جب یہ صفت ہو جائے ہاتھ کا تو ید عربی میں مؤنث ہے تو پھر یمنا اور یسرا آتا ہے، الید الیمنا الید الیسرا. اور مطلق یمین و یسار سمت کو کہتے ہیں، دائیں اور بائیں کو. قافلی چد یمین یسار بیلیگی نو اے حافظت و ملکم کاروان. اصحاب الیمین مسلمانوں کا نام ہے کیونکہ ان کے ہاں دائیں اور بائیں کا بہت فرق ہے. اور اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم. تباکار لوگوں کا نام ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے کام بھی بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، یعنی آداب دین کا اور تہذیب اور معاشرے کا لحاظ نہیں کرتے. یہی خطرہ ان کو آگے بھی پیش آئے گا اور نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو علامت ہوگی خاسر و خائب ہونے کی، تباہ و برباد ہونے کی. وبه قال حدثنا محمد بن ابی عمر المکی، یہ امام ترمذی کے استاد ہیں. قال حدثنا سفیان بن عیینہ، اور ان کے استاد سفیان ہیں من کبار المحدثین و حفاظ الزمان و مشائخ الشافعی و احمد. ان معمر سے مراد معمر ابن مثنى ہے. ان یحیی ابن ابی کثیر، یہ بھی معتدل الخلق والخلق مشہور ہے. ان عبداللہ ابن ابی قتادہ ان ابیہ، یعنی ابو قتادہ کی روایت ہے. ابو قتادہ کا نام نعمان ہے یا عمر ہے؟ واحد آدمی ہے جو ابو قتادہ مشہور ہے. صحابہ میں یہ کنیت کسی اور کی نہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ، منع فرمایا ہے کہ کوئی ذکر اپنے دائیں ہاتھ سے چھوئے. ذکر چھونا محاورہ ہے استنجا کرنے سے. استنجا یا تو جب سکاتا ہے تو اس وقت کیا جاتا ہے،
اور یا جب دھوتا ہے پانی بہاتا ہے اس وقت بھی کیا جاتا ہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ ویسے بھی اس عضو کو دائیں ہاتھ لگانا عام حالات میں بھی نامناسب بات ہے۔ بار بار وہاں ہاتھ لگانا سوزاک کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور اس سے مردانگی کم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عجیب سنت ہے کہ جن اعضاء کا تحفظ مقصود ہوتا ہے ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جاتا ہے۔ دیکھو دل کو کتنے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، پورا پنجرہ بنا ہوا ہے، دماغ کو سر میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ دیے اور دو قسم کے امور پیدا فرمائے۔ کچھ کو امور محمودہ کہتے ہیں، پسندیدہ امور، جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، کتاب پکڑنا، سبق پڑھنا، داڑھی کو رچنا، سر کو رچنا، کپڑے پہننا۔ لکھا ہے کہ قمیص دائیں ہاتھ سے پہنے اور شلوار پہننے میں بائیں ہاتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ پگڑی بھی محترم ہے جہاں تک دائیں ہاتھ سے ممکن ہو۔ حضرت الاستاذ نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ جو کام ایک ہاتھ سے نہیں ہو سکتا اس میں بائیں ہاتھ استعمال کرنا بالاتفاق جائز اور سنت ہے، اس پر کلام نہیں ہے۔ کلام اس پر ہے کہ ایک ہاتھ کافی ہے اور آپ دونوں ہاتھ لگاتے ہیں۔ طالب علم کبھی وظیفہ تعاون لیتے ہیں تو وہ غریب احترام میں دونوں ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ احترام ہے، لیکن اس بہانے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ الٹے میں لے لیتا ہے۔ اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ صرف دائیں ہاتھ سے لو تاکہ بائیں ہاتھ اور اس کی تلویث سے دائیں ہاتھ بچ کے رہے۔ بخاری شریف میں جو 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، وَرَجُلٌ أَنفَقَ يَمِينُهُ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، ایک وہ شخص بھی تو ہے جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ لینا جو ہے نا یہ دونوں ہاتھ سے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر تو دینا بھی دونوں ہاتھ سے چاہیے اس طرح۔ تو جب دینے والے نے ایک ہاتھ استعمال کرنا ہے دایاں، تو حدیث کا دلالت النص بتاتی ہے کہ بائیں ہاتھ کو نہ استعمال کرے۔ فرق کریں گے تو امتیازی اخلاق بنیں گے آپ کے، فرق نہیں کریں گے تو بڑے مقام تک پہنچیں گے اور دائیں بائیں کا فرق نہیں ہوگا۔ جلال الدین حقانی کراچی آیا تھا، خوص کا بادشاہ تھا، اور اس کے اعزاز میں پورے شہر کے علماء حق طلباء سب جمع تھے۔ بنوری ٹاؤن میں تقریر تھی، سٹیج مسجد میں بنی تھی، صحن میں رات کو پانی منگوایا، کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، الٹے ہاتھ سے پیا، ایک ہی ہاتھ سے۔ تو ایک شخص دوسرے کو کہتے ہیں 2-3 خوب ماں بہن کی گالی دے کے کہ یہ ہمیں شریعت لائیں گے، ان کی ایسی کی تیسی، کھڑے ہو کے پانی پی رہے الٹے ہاتھ سے۔ منتدی شریعت رہے، خودی شریعت خود رکی۔ بعد میں میں نے ان کو کہا، کہنے لگا جہاد نے ہم سے سب کچھ بلا دیا۔ جہاد نے کیوں بلا دیا؟ گلو جاڑے گا۔ حالانکہ جلال الدین جید عالم تھا، دارالعلوم حقانیہ میں 16 سال اعلیٰ کتابوں کا مدرس رہا،
اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر تربیت نہ ہو تو تدریس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. مدرس ہوگا وہ ہینڈ کینڈ ہوگا، بالکل للو پلو ہوگا. بعض مدرسین ہوتے ہیں نا ایسے. اسی طرح ایک بزرگ عالم تھے، حضرت الاستاذ نے مکہ سے لے کے آئے تھے ان کو. ابنوری ٹاؤن میں بخاری ثانی اور ابو داؤد پڑھا تھا. مسجد میں جا رہے تھے اپنے جوتے اٹھا کے، تو ایک شخص مجھے سنا رہا ہے، وہ گورا کا نا پختون شیخ الحدیث صاحب نے جوتے دائیں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے. یقینی بات غلطی ہے، بہت فحش غلطی ہے. یہ تبلیغ والے جو مولویوں پر پیر جماتے ہیں اور روب دمو جماتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مولوی اور طالب علم بدعمل ہے، ان کو سنتوں کا خیال نہیں ہے. اور وہ دو چار سنتیں یاد کر لیتے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ ایسا کرو نا، ایسا نہیں کرو. آپ چلے نا تبلیغ میں، تو اس نے 10 سال کتابیں اور براہ راست علوم نبوت پڑھ کر کے انسان کا بچہ نہیں ہوا، تو تبلیغ کے 6 نمبروں سے کیا انسان بنے گا؟ ہو یاد رکھنا، اللہ تم سے حساب کرے گا. جو تم پڑھتے ہو اس پر عمل کر لو. بٹن پٹیاں تمہاری سیدھی کرائی گئی، پانچے تمہارے اٹھوائے گئے درس میں، اور تمہیں پگڑی کی مشق کرائی جا رہی ہے. اتنے حسنات ہیں جو احسن العلوم کی برکت سے مل رہا ہے. دوسری جگہ کا طالب آ جاتا ہے ایسے جیسے اکھاڑے سے کوئی گدھا نکلا ہوا ہے، لقد خر کچھ چراغ نہیں. ہر سبق آخوا دیکھو گوری چڑیا گھر سے گدھا نکلا ہوا ہو. آرام سے بیٹھو، یہی ادارہ ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے، تو کیا زبان نکال کے منہ کھول کے دیکھ رہا ہے؟ ادھر سڑے ہوئے کچھاڑ رہا ہے، کچھاڑ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تعلیمی نظام کے ساتھ تربیتی نظام بھی ہونا چاہیے. اساتذہ کرام کو بہت خیال کرنا چاہیے. اس روایت کے ذیل میں حضرت الاستاذ نے معارف و سنن میں بہت چیزیں نقل کی ہے کہ یہ دائیں ہاتھ سے ہے، یہ بائیں ہاتھ سے، جیسے مسواک ہے دائیں ہاتھ سے. اس طرح دانتوں کی صفائی ستھرائی ہے دائیں ہاتھ ٹھیک ہے. قمیص پہننی ہے کہتے دائیں ہاتھ سے، اور شلوار پہننی ہے تو بائیں ہاتھ سے. یہ فرق ذرا مشکل ہے بہت. قمیص اور شلوار میں کون سی پہلے پہنی جائے؟ تم اتنی بڑی تعداد میں دور حدیث تک پہنچے ہو، تم نے آج تک شلوار اور قمیص شریعت کے مطابق نہیں پہنی؟ تم مسلمان کیسے ہو؟ اپنے اعمال دیکھو ذرا. ایک ذرا سا سوال ہوا ہے اور رنگ اڑ گئے بالکل. سوے پسی پسی گئی خبر نہیں شکو پسی پسی بتیا تو کرتا ہے معشوم تھے پسی پسی یعنی پیشاب کرو. اتارتے کیسے ہو یا نہیں اتارتے ہو؟ عجیب و غریب لوگ ہیں. پسماندگی دیکھے اپنی کتنے آفت زدہ ہو. اگر جرت ہوتی اور اعمال صحیح ہوتے کھل کے کہتے، لیکن کھل کر اس لیے نہیں کہ کبھی سوچا ہی نہیں. یہاں نہ آتے تو قبر تک پہنچ جاتے، منکر نکیر ڈنڈے سوٹے لگاتے اور پوچھ بھی نہیں ہوتی. یہ تو خدا کا شکر کرو کہ زندگی میں احسن العلوم تمہیں آنا نصیب ہوا. آگے اعمال اختیار کرنا وہ آپ کے ذمہ ہے. ہم کم از کم دلالت کرتے، بتاتے ہیں کہ یہ باتیں سمجھنا چاہیے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے قمیص بدلی جائے. قمیص اتاریں گے پہلے تو پہلے ہی پہنیں گے.
اور اس کے بعد نچلا والا کپڑا وہ تبدیل کیا جائے. ایک عالم نے لکھا ہے کہ نہیں نیچے سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب میں نے سوال کیا اس سے کہ اس میں کوئی نص موجود ہے کیا، اثر آیا ہے، تو خاموش ہو گیا. تاہم اگر آپ کہیں صراحت دے کے تو ہمیں بھی آگاہ کریں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللہ پیغمبر کو کہتے کہ باقاعدہ دعا کرو کہ خدایا میرا علم بڑھا لے. تذکرہ جب ہوگا تو قمیص کا ہوگا، شلوار کا نہیں ہوگا. سرابیلہم من قطران، جہنمیوں کا بھی یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کی قمیصیں گندک کی ہوگی. حالانکہ سراویل بھی کہہ سکتا ہے قرآن. سرابیل سربال کی جمع ہے، اوپر والے کپڑے کو کہتے ہیں، اور سراویل سروال کی جمع ہے، نیچے والے، اسی سے شلوار ہے نا، اصل میں سروال ہی ہے. تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس کو قمیص کا کپڑا دیا، یہ نہیں کہ میں نے اس کو شلوار کا کپڑا دیا. جہاں تک ہو سکے اس کا ذکر بھی کم ہو، پردے اور حجاب کی جگہ. لا الہ الا اللہ. کتاب اللباس جب ابو داؤد میں آیا ہے نا تو بہت توجہ سے پڑھ لو. ابو داؤد کی کتاب اللباس بہت مفصل ہے. شرائط نرم ہے تو سب حدیثیں لے آیا. بخاری کی کتاب اللباس اس سے بھی طویل ہے، لیکن شدت شرائط کی وجہ سے چیزیں رہ گئی. آپ کا کیا اس میں سڑے بوئے لیوانے کی دو والا ہے. تپوستے ہو کہ رنگ چھینو جڑ کپڑے کیسے پہنتے ہو؟ بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے قمیص اتاری جائے اور جب اتاری جائے گی تو پہنی بھی جائے گی، اس کے بعد نچلا کپڑا تبدیل کیا. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ عمارت نیچے سے اوپر جاتی ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے نچلا کپڑا تبدیل کیا جائے، ازار پہلے بدلا جائے اور پھر اوپر والا کپڑا. اگر اس سلسلے میں کوئی اثر دیکھا جائے تو اقول لکم من الشاکرین، ہم بھی شکر گزار ہوں. شرح صدر مجھے نہیں ہوا ہے. کہتے ہیں کہ قمیص اور شلوار دونوں میں شلوار کا پردہ کرایا جائے، اس کے اوپر قمیص بچھائے. سکانے کے لیے بھی شلوار ایسی جگہ ڈالی جائے کہ لوگ نہ دیکھیں اسے، اور شلوار کندھے پہ ڈال کر غسل خانے جانا احمقانہ فعل ہے. اس شخص کی عقل اڑ جائے گی. بالکل نچلے حصے کا حجاب ہر حال میں فرض ہے، اس کے کپڑے کا بھی فرض ہے. چونکہ یمین و یسار کا فرق ہے، اس لیے گفتگو میں بھی دائیں ہاتھ استعمال ہو جائے اور زیادہ بہتر ہے. کتاب دائیں ہاتھ سے، روٹی دائیں ہاتھ سے. روٹی باورچی خانے سے لا رہے ہو سالن بھی، تو روٹی زیادہ محترم ہے، وہ دائیں ہاتھ میں لے لے. سالن کا برتن خیر ہے بائیں ہاتھ میں اٹھا رہے. اپنے جوتے بھی اٹھا رہے اور والد صاحب کے بھی یا بزرگ کے استاذ کے، وہ محترم ہے، وہ دائیں ہاتھ میں لو. اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں لو. کتاب بھی ہے اور تیپائی بھی ہے. کتاب محترم ہے، دائیں ہاتھ میں لو. تیپائی بائیں ہاتھ میں لو. عام طور پر لوگ بائیں ہاتھ سے زیادہ کام کرتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ دے تو بائیں سے اٹھاتے. ہم یہاں کتابیں تقسیم کرتے ہیں علماء کو، تو درخواست کرتے ہیں کہ
تکلیف ہوگی لیکن دائیں ہاتھ سے اٹھا لیں. اللہ اکبر و کبیرہ. جسم کے بھی حصے صاف کرتے ہوئے دائیں بائیں کا فرق لکھا ہے. نتف الابط ہو، حلق العانہ ہو، قص الشوارب ہو، تدہین اللحیہ ہو، تحلیق الراس ہو، سب میں یمین یسار پر مقدم ہے. الحمدللہ اب تک اسلام میں ثابت نہیں ہوا ہے کہ کسی تسبیح یا ذکر کی گنتی بائیں ہاتھ سے ہو. صراحت ہو چکی ہے کہ دائیں ہاتھ سے. یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے اس دوران پھر بائیں ہاتھ سے کچھ گنتے، یہی مجھے تعجب ہے کہ کیا یہ اسلامی تعلیم ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے یہ کہا ہوگا تو وہ حاشا وکل. یہ تو کوئی دھوکہ ہوا ہے، مغالطہ ہوا ہے. سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، کچھ پڑھنا یا پیشانی مسح کرنا دونوں مروی ہے، لیکن اس دوران بائیں ہاتھ سے کسی تسبیح یا استغفار کی گنتی جائز نہیں ہے اور نہ ثابت ہے. ام المومنین کی ایک روایت سنن میں آتی ہے، کانت یدہ الیمنی لطہورہ و طعامہ. آپ کا دائیں ہاتھ کھانے پینے اور طہارت کے لیے تھا. وَيَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمِمَّا عَزَاهُ. طہارت خانے وغیرہ میں اور ناپسندیدہ امور میں بائیں ہاتھ استعمال ہوتا تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. بعض لوگ سیکھتے ہیں، بالکل مزاج سیکھنے کا ہوتا ہے. ایک بڑے افسر ہے، پورے صوبہ سندھ کے ہیڈ ہے، اس کو میں نے دیکھا تسبیحات دائیں ہاتھ سے گن رہا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ پہلی کہاں آپ کو دیکھا؟ تو کیسے سیکھ رہے ہیں؟ اور یہاں ایک بزرگ محلے کا حج کرنے گیا تھا، تو اتفاق سے کسی نماز میں پہلی صف مل گئی اس کو. تو نماز کے بعد وہ امام صاحب سلام پھیر کے تسبیحات پڑھتے. کہ میں نے ان کو غور سے دیکھا، صرف دائیں ہاتھ سے گرنا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اعمال بھی ان کے عین مطابق ہیں. یہ غیر نزاعی مسئلے، اتفاقی مسائل. نہ جانے کیوں صرف نظر کیا جاتا ہے. وہ ایک بڑے محدث سے ہم ملنے گئے تھے، وہ پان کھا رہے تھے. ان کا بہت اعزازی خوراک پان ہے. تو اس دوران ایک چالی ہاتھ سے گر گئی، تو الٹے ہاتھ سے اٹھائی اور منہ میں ڈالی. تو ایک ڈرائیور تھا ہمارا، وہ کہتے ہیں یہ کیسے عالم دین ہے، الٹے ہاتھ سے چالی کھا رہا. تو غلطی تو غلطی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کر لے، مناسب نہیں. میں نے کہا بے خیالی میں ہوا ہے. اور یہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی سے ملنے گئے تھے. پتہ چلا کہ ایک بزرگ اور بڑا مقدس شخص آیا ہے. حضرت بھی اپنے شاگردوں سمیت تشریف لے گئے. وہاں اتفاق سے وہ تھوک رہا تھا اور بے خیالی میں قبلے کی طرف تھوکا. حدیث شریف میں منع آیا ہے کہ نہ تھوکو نہ ناک صاف کرو دائیں طرف اور قبلے کی طرف. فإن اللہ قبل یمینک او کما قال. وہ بڑے حیران ہو گئے پیرانی پیر اور فرمایا کہ یہ کیسے ولی تو غافل ہے، قبلے کی طرف تھوک رہے اور بغیر اختیار کے. منع آیا ہے. آپ تشریف لے گئے وہاں سے. فرمایا اس کے لیے ولایت الہی ناممکن ہے. ان کے افعال میں اعتدال نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے.
اللہ اکبر کبیرہ، یہ باب بڑا جامع باب ہے، ویسے اس پہ آپ بڑا کام کر سکتے ہیں، لیکن عمل خود بھی کرنا پڑے گا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تبلیغ میں جائے تو آپ سنتوں کے بیانات کریں، آپ معاشرتی منکرات کو لوگوں سے روکے کہ یہ کام مناسب نہیں ہے۔ لب و لہجہ اپنا اختیار کرے، ضروری تو نہیں ہے کہ میرے لب و لہجے سے کہو گے۔ شیرین طرز اختیار کرے، تبلیغی اصلاحی طرز، لیکن آپ بھی مسجد میں کتاب پڑھ کر پھر وہی جو ہے نا ہاں جی بھائی، ہاں جی بھائی نا، ہاں جی بھائی نا، وہ شروع ہو جاتی، پھر فرق کیا ہے؟ آپ علوم کی طرف رغبت دیں، آپ کہے بعض چیزوں کی طرف نظر نہیں جاتی ہے، بعض ہمارے استاذوں کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے، آپ اس کا احترام کریں اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیں، یہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور ایک اچھا ماحول ہے کہ لوگ بیٹھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس بہانے سنتوں کی اشاعت ہو جائے، توحید کے مسائل بیان ہو جائے، شرک اور بدعت اور دیگر منکرات سے معاشرے کو آگاہ کیا جائے، بچنے کے طریقے بتائے جائے، اور مبتلا ہونے کا جو فریب ہے اور مغالطہ ہے اس سے بچایا جائے۔ اللہ اکبر۔ نہا ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ، رجل کا ذکر اتفاقی ہے، خاتون کے لیے بھی یہ آداب ہے کہ وہ بھی ان محلات کو بغیر ضرورت کے دائیں ہاتھ نہ لگائے اور بائیں ہاتھ سے ہی اپنی ضروریات پوری کر دے۔ استاد محترم نے یہ بھی لکھا ہے اس جگہ معارف السنن میں کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ ہر جگہ استعمال کرے، پھر کھانا کھائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ طبیعت میں اور دل میں وہ ماحول آ جائے، اس لیے دائیں ہاتھ دور رکھا جائے اور بائیں ہاتھ سے ہی کام کیا جائے۔ پھر اس میں مشکلات یہ پیش آئی بزرگوں کو کہ شاید دائیں ہاتھ سے جب ہم پاک کام کریں گے جیسے وضو اور استنجے میں بائیں ہاتھ ہی کافی سمجھا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بائیں ہاتھ سے ممکن نہ ہو۔ امام خطابی نے معالم السنن میں عجیب عجیب رنگ رلیاں دکھائی ہے، بیان کرنے سے باہر ہے جو ان کو پریشانی پیش آئی، حالانکہ کوئی پریشانی نہیں، آرام سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ تو گئے نا؟ الضیاء المانوی شرح المقدمۃ الغزنوی کے حوالے سے مولانا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا دائیں ہاتھ معوف ہو یا مفلوج ہو یا مقطوع ہو یا مجروح ہو یا معذور ہو تو وہ کام بائیں ہاتھ سے جائز ہے۔ اس طرح اگر بائیں ہاتھ خدا نخواستہ نہ ہو، کٹا ہو، تکلیف ہو، دانا پھوڑا پھونسی ہو، تو پھر عذر کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے وہ کام کرانا درست اور صحیح، یہ حالت عذر ہے۔ وفی الباب عن عائشہ، حدیث عائشہ اخرجہ ابو داود، وحدیث سلمان اخرجہ مسلم،
وحدیث ابی ہریرہ اخرجہ ابن ماجہ والدارمی. وحدیث سہل ابن حنیف لم نقف علیہ. مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وابو قتادہ اسمہ الحارث بن ربعی والعمل على هذا عند اہل العلم کرہ الاستنجاء بالیمین. دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے. دائیں ہاتھ سے جسم کیسے اس سے بھی نہ کرچے, اس کا بھی حجاب کرے. اور ویسے بھی لوگوں کے سامنے جسم کے حصے کرچنا ٹھیک نہیں ہے. اگر ایسی کوئی تکلیف ہے تو ایک طرف ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی رومال و کپڑا ڈالے. کیا بہترین معاشرہ اور تہذیب اسلام پیش کرتا ہے. آدمی حیران ہو جاتا ہے. زمین پر چلنے پھرنے والوں سے ملائک بنا رہا. اللہ اکبر. مجھے امید ہے کہ اس باب کے بہت سارے مستدرکات آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو دائیں بائیں میں فرق کرنا بسہولت ہوگا. اور یہی احادیث پڑھنے کی برکت ہے کہ طالب اور استاذ دونوں متیقظ ہو جائے, بیدار ہو جائے اور انہیں ان باتوں کا خیال رہے. جب آپ اپنے دائیں بائیں کا فرق کریں گے تو اللہ آپ پر بڑی رحمت نازل کرے گا, کیونکہ اس کے ثمرات بہت طیبات اور ذائقہ دار ہیں. باب الاستنجاء بالحجارہ. بظاہر تو حجر یا حجارہ پتھر کو کہتے ہیں, لیکن محدثین و فقہاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پتھر ہے جو منشف ہو, جس میں صاف کرنے کا مادہ ہو. اس لیے اس کا ترجمہ ڈھیلے سے کرتے ہیں. ڈھیلا, ڈھیلا نہیں کہو, ڈھیلا. ڈھیلا لوٹا. قدوری میں ہے یجوز الاستنجاء بالحجر والمدر, وہاں مٹی کے بنے ہوئے ڈیلے کو انہوں نے مدر کہا ہے. استنجا حجر سے بھی جائز ہے اور مدر یعنی مٹی اور ڈیلے سے بھی. پیشاب پھیلے نہیں اس پر, پیشاب سوکھے تو اچھا ہے تاکہ طہارت صحیح رہے. اس میں 3 صورتیں ہیں. صرف ڈیلا اور پتھر استعمال کیا جائے. عام حالات میں اس طرح کا استنجا جائز ہے. ملک عرب میں پانی کا فقدان تھا. ملک عرب عدیم الماء ہے, پانی بہت کم ہے. برسوں بارش نہیں ہوتی ہے, جب ہوتی ہے تو پھر پانی بہت قدر سے جمع کیا جاتا ہے. آج کل مکہ و مدینہ دونوں میں خوب بارش ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ صرف پانی استعمال کیا جائے. بعض علماء دین نے اس کو عمل عجم کہا ہے, مالک وغیرہ نے, لیکن مدونہ میں ہے کہ آخر و مستقر علیہ امر مالک هو الجواز. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جمع بینہما ہو.
حجر مدر بھی استعمال ہو اور اس کے بعد پانی بھی استعمال ہو. علماء کہتے ہیں والجمع افضل. ہمارے ملک میں تو صرف اب پانی استعمال کرتے ہیں ہم. پہلے بنگالی طلباء بہت ہوتے تھے تو وہ تنگ کرتے تھے اور وہ طہارت خانوں میں ڈھیلے ڈالتے تھے. تو وہاں پر باقاعدہ آدمی کھڑا ہوتا تھا استنجا جانے والا, اس کو تلاشی لیتا جیسے ایئرپورٹ پر لیتے, کیونکہ آئے دن جو ہے نا لائن بند ہوتی تھی. یہاں مشکل ہے بہت زیادہ استنجے کے لیے پتھر یا ڈیلا استعمال کرنا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے آداب میں منع فرمایا ہے کہ سسٹم کو فیل کرنا غلط ہے. لہذا مطلق جو ہے نا پانی سے استنجا درست اور صحیح. بعض وہ لوگ جو دیہاتوں سے آتے ہیں سرحد وغیرہ بلوچستان وزیرستان افغانستان سے, وہ کہتے ہیں ہمارا استنجا نہیں سوکھتا. اب نہیں کہتے, پہلے کہتے, اب تو عادی ہو گئے. بہت پہلے ان کا استنجا سوکھ گیا. کسی زمانے میں یہ شکوہ طلباء کرتے تھے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا پہلے سے چلے جائیں اور استنجا کر لے اور اطمینان حاصل کرے. استاد محترم مولانا حبیب اللہ شہید کہا کرتے تھے کہ ٹیشو پیپر استعمال کرے. تو ایک دن میں نے کہا کہ طلباء کے پاس ٹیشو پیپر کے پیسے کہاں ہیں؟ فکر مند ہو گئے. کہا اچھا. میں نے کہا اور کیا, غریب مسکین لوگ, ان کے پاس پیسے کہاں. بڑے محتمم تھے لیکن چپ ہو گئے, حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ چلو ان کو میری طرف سے دلا دو. ویسے یہ مناسب ہے کہ بیت الخلاؤں کے باہر ٹیشو پیپر کے رول پڑے ہوئے, لیکن اس کے لیے کوئی آدمی بٹھانا پڑے گا, ورنہ یہ طلباء تو ایسے ہے کہ سارا رول ایک ہی دفعہ اپنے اندر کر دیں گے. ان کی خارش جو ہے نا کون نکالے گا؟ ہمیشہ برے لوگ کم ہوتے ہیں لیکن ان کے اثرات خطرناک ہوتے ہیں. سارے شریف اور تہذیب والے ہوتے ہیں, ایک آدھ کئی نامناسب اخلاق کا ہوتا ہے, سب کو گندا کر دیتا ہے. اب دیکھو یہ 200-250 آدمی بیٹھے, ایک آدمی کھڑے ہو کے نعرہ لگائے, گالی دے, تو کلاس ساری بدنام ہوگی نا کہ یہ دورے میں ایسا ہوا. آپ خود سوچیں نا. مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے مجھ سے مکہ میں پوچھا کہ وہ ہمارے لوگ کہاں گئے؟ یہ تو سارے امین بالجہر والے. میں نے کہا ہمارے لوگ یہی ہیں اور اب بھی زیادہ ہے. کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یہ ایک ہی صف گن لیتے آپ. وہ صف جو ہم نے خیال رکھا مغرب کی نماز میں, صرف 8 آدمی نے امین بالجہر کہا اور 800 آدمیوں نے نہیں کہا. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جو چلاتا ہے نا تو اس کا اعتبار ہوتا ہے نا, تو بدنامی بھی اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. ہمارے استاد مولانا یوسف بلوچی تقریر کر رہے تھے دارالحدیث میں طالب علموں کو. 15 دن مہینے میں ایک تقریر ہوتی تھی. تو وہ ناظم تعلیمات جو تھے ناظم دارالاقامہ, اس نے کہا کہ پتھر ڈال رہے ہیں استنجا خانوں میں. مولانا بہت غصے ہو گئے اور بہت سخت الفاظ کا ہے, بہت زیادہ. وہ درس میں مناسب اب نہیں ہے. ان کو ضرورت تھی, ہمیں ضرورت نہیں. تو ایک استاد سے مولانا ادریس میں رٹھی, اور انہوں نے اس ناظم کو کہا ٹھنڈے ہو گئے, یہ سن لو کیا کہہ دیا ہے افسوس. چپ ہی رہ لیتے. تو اس غریب کا تو مقصد یہ تھا کہ حضرت ارشاد فرمائے کہ بھائی پتھر اور ڈیلے نہ ڈالو, لیکن حضرت بہت زیادہ ناراض ہو گئے اور سم ہول فولے ہوئے. ادھر دس شیوی جگہ ادھر سڑی گی نہیں تر سو کہانی ور کے انڈ منڈی. تو حضرت تو بہت پاک اور فرشتہ صفت تھے, تو استاد کو بہت تکلیف پہنچی کہ اس طرح ان کو لقمہ دینا صحیح نہیں تھا. یک دم پھٹ پڑے ہو
غصناک بہت تھے. تو واہ، ویسے بھی ایک مونچھ ایسا ہوتا تھا، ایک مونچھ ایسا ہوتا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کے مونچھے ہوں گے، کیونکہ وہ تو بالکل کاپی تھی نا اپنے استاد مولانا انور شاہ کی، اور وہ مونچھ ان کے تھے حضرت کے ویسے کڑے ہوتے تھے. لڑکے کہتے ہوئے دیکھو سب شرب برد ہے، اور اکثر تقریباً غصے ہوتے تھے. تو وہی سبب بن گیا ہارٹ فیل ہونے کا. وہ سڑے رہنا تھا پکار خانہ تھا جانا نہ پام کو خپا نشیو دغا خفگان حضرت رنزوری اور پے خوینہ. ایک سندرہ میں کہ زیادہ غم اور غصے نہ کیا کرو، اس سے دل کو بیماری لائق ہوتی ہے. یہ جو بلڈ پریشر ہے یہ خالص حدت ہے نا، خون کی تیزی ہے، خون کی تندی ہے. جس طرح آپ کوئی چیز گرم کرتے نیچے آگ لگاتے، تو جس آدمی کو غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ نہیں آتا الحمدللہ، تعلیمی انتظامی باتیں کرنا ہے، غصہ سے کچھ بھی نہیں آتا، اللہ کا فضل ہے. میں نے اپنے جیسے ٹھنڈا اور نرم آدمی دیکھا ہی نہیں، مفت ہمیں بدنام کیا. مدرسے میں ایک استاد ہے، طالب علموں کو نصیحت کر رہے تھے کہ بہت آرام سے رہو، خوش خوش رہو، خوشگواری پیدا کرو، صحت اپنی. لیکن لڑکوں نے کہا کسی بات میں غصہ آ گیا اسی تقریر میں، بغیر ٹیپ ہے. تو اعتدال مشکل ہے بہت زیادہ. اللہ تعالی ہمیں اچھے اور شیرین اخلاق نصیب کرے. ہر شخص کر سکتا ہے، منتظم نہیں کر سکتا، یاد رکھنا. 3 آدمی سخت رہیں گے، ایک بادشاہ، دوسرا خاون اور تیسرا منتظم. یاد رکھنا، یہ دادری وہ سر کی پکار تاکہ امن رہے، قائم رہے. وہ ایک آدمی نے مجھے فون کیا، فون پر کچھ باتیں پوچھ رہا تھا، تو میں نے کہا کسی دن آ جاؤ. کہہ رہا آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. کہا آپ نہیں کہیں گے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے. لا الہ الا اللہ. تو یہ جو صحت ڈاؤن ہے یا کچھ کمزوریاں ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہے. استاد محترم مولانا عبدالحنان سے 101 سال کے تھے، اور ایسے اعتدال سے تھے، ایسے پرسکون تھے. اس کے غصہ اشتاڑ سڑے بنو ایک پختون ہے میرا تلازور اور اسی کے. یہ ہمارے ناظم صاحب دیکھا نا بھائی، بالکل بہت چھوٹے ہیں. ان کے والد کی شادی مجھے یاد ہے، ایک ہی محلہ ہے نا، بہت اچھی طرح یاد ہے. اور یہ اب پریشان سے رہتے ہیں، تھوڑے سے جسم بھی بھاری ہو گیا ہے. تو میں تو اس کو 2 باتیں کرتا ہوں. ایک تو یہ کہتا ہوں روٹی چھوڑ دے بالکل، صرف دال ساگ چمچ سے کھائے، اناج بھاری پن پیدا کرتا ہے. اور دوسرا اس کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا ٹھہلا کریں 1 گھنٹہ مغرب سے عشاء تک. لیکن مشکل کام ہے، بہت جسم بھاری ہو جاتا ہے. بہت کم عمر کا ہے تو وہ غم کھا جاتے ہیں. طالب علموں کو داخلہ دیتے ہیں، پھر کتابیں تقسیم تقریباً اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے. طلباء تو بہت مشکل چیز ہے نا، کو سنبھالنا، خیال رکھنا. ہم تو 1-2 سبق پڑھا کے چپ جاتے ہیں، سامنے بیٹھنا بھی دشوار ہے. کیوں؟ وینمائے کا نا ٹول غلطی ہی کہ وینمائے طبیعت خرابی کی. بالکل شام کو جب میں گھر جاتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کتنے اچھے اخلاق سے بیٹھا رہتا. ایسا لگتا ہے جیسے ساری بیوائیں جمع ہوئی ہو اور ایک کا خاون مرا ہوا ہو.
ایسے 4 بھی نظر نہیں آتے جو کتاب. ایک سے پوچھا کہ یار جی 11 بجے تک تو پڑھ لیا, اب تو تھوڑا سا سانس لینے دے. وہ یار سانس اس طرح لیتے ہیں کہ آپ میٹھوں میں لگ جائے, وقت ضائع ہوگا آپ کا, نیند نہیں آئے گی, صبح فجر متاثر ہوگی. بس اللہ کی شان ہے. تو یہ باب حقیقت میں تہذیب کا باب ہے. دائیں اور بائیں کا فرق کرنا اسلام کی بہترین تربیت اور تہذیب کا شاہکار ہے. اللہ پہلے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے نہیں کرو, اب فرماتے کہ حجارہ استعمال کرو. وبی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن ابن یزید, سب معروف ہے. قیل لسلمان, سلمان الفارسی, مشہور ہے کہ ان کی عمر 250 سال تھی. شانور شان شرح بخاری میں لکھا ہے 350 سال تھی. اور انہوں نے عیسیٰ مسیح کے حواری یا ان کے شاگردوں کو دیکھا ہے. اذ قال المسیح للحواریین من انصاری الی اللہ. یہ جو حواری تھے حضرت عیسیٰ مسیح کے صحبت یافتہ اور صحابہ, وہ یا ان کے شاگرد ان کے استاذ رہے ہیں. اور یہ ایک استاذ کے پاس جاتے تھے سبق پڑھ کے, پھر وہ مرنے لگتا, پھر ان کو کہتے آپ فلاں جگہ جائے, وہاں چلا گیا, وہاں. آخر میں ایک استاد نے ان کو موصل میں کہا کہ بس آپ رہنے دیں, آپ سیدھا مکہ پہنچے, نبی آخر الزمان کا وقت ہو گیا ہے. اور جو مغیبات کے علوم ہیں آسمانی کتابوں کے, ان کی جو سوئیاں ہیں وہ بالکل رک گئی ہے, اور نبی آخر الزمان مبعوث ہو گئے. یہ جب آ رہے تھے مکہ تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت نے ہجرت فرمائی, مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئی. یہ وہ زمانہ ہے. اور انہوں نے جا کے ایک باغ میں ملازمت اختیار کی, اور حقیقت میں نبی آخر الزمان کو دیکھنا چاہتے تھے. ایک دن خدمت اقدس میں آ گئے اور آپ کی خدمت میں کھجوریں رکھی اور فرمایا کہ صدقۃ, آپ نے کہا تصدقها علی اصحابک وانی لا آکل الصدقہ, میں صدقے نہیں کھاتا, ساتھیوں میں بانٹ دیے. کچھ دن گزر گئے تو اور کھجورے لے آیا اور پھر کہا حاضی ہدیۃ, آپ بہت خوش ہوئے اور اس میں سے ایک تناول فرمانے لگے. تو انہوں نے کہا مجھے یہ بھی علم تھا کہ نبی آخر الزمان صدقات نہیں کھاتے, ہدایا استعمال کرتے ہیں. صدقے اور ہدیے کا فرق نیت سے ہے. متصدق کی جو نیت ہے اسی کا اعتبار ہے. مشہور ہے کہ صدقات اخروی بلا ٹالتے ہیں اور ہدایا دنیاوی مصائب ٹالتے ہیں, لیکن اس عاجز کے خیال میں یہ قلب ہو گیا ہے. صدقہ فوری فائدہ دیتا ہے. الصدقۃ ترد البلا لا يرد القضاء الا الدعاء او الصدقہ. چنانچہ یہ پھر اسلام لے آئے. غزوہ خندق کے موقع پر ان کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا تھا کہ فارس کے اندر جب ہم کم ہوتے تھے اور دشمن زیادہ, تو ہم ان کے راستوں میں خندقیں کھودتے تھے کہ وہ آگے نہ بڑھے. آپ کو اور صحابہ کو یہ مشورہ پسند آیا اور اس کا فائدہ بھی ہوا.
اچھا، سلمان فارسی کا وہ باغ موجود ہے مدینہ میں، سب عمارات اور چیزیں ہٹا دی لیکن سلمان کا باغ موجود ہے اور بالکل بیچ میں آ گیا. اس کو کہتے ہیں بوستان و سلمان الفارسی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے آئے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی ساتھ تھے، بزرگ آدمی تھے. تو یہ پودے لگا رہے تھے تو آپ نے بھی ایک پودا دو لگائے اور حضرت عمر نے بھی لگائے. تو حضرت عمر والے میں پھل نہیں آیا اور حضرت نے جو لگایا اس میں فوراً پھل آیا. حضرت عمر نے پوچھا آپ سے، آپ نے کہا آپ نبی تھوڑا ہی ہے، میں تو نبی ہوں. چنانچہ عمر والا پودا اکھیڑا اور دوبارہ لگایا، اگلے دن پھلانا شروع ہو گیا. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رام ہرمز کے ہیں. رام ہرمز جہاں کے قاضی ایاز ہیں. رام ہرمز کے باشندے کو میزی کہتے، میزی، جمال الدین میزی. کون ہے وہ؟ دماغ بالکل خراب ہو گیا. تو چرے ایوارڈ لے جانا چاہیے. الٹے پلٹے انجیکشن لگائے نا اس کو. امام طحاوی کا کیا کام ہے؟ بس کاش کی نیو کراچی کا نہ ہوتا، کاش کی نیو کراچی کا نہ ہوتا. خوب پاگل شو. اور جمال الدین میزی وہ ہے جس کی تذکرۃ الحفاظ ہے 48 جلدوں میں. موجودہ جتنے علماء امت ہے پہلا شخص اس میں تذکرۃ الحفاظ میزی ہے، جمال الدین میزی ہے. اور یہ رام ہرمز کے ہے، اپنے یہاں اوپر کتب خانے میں رکھی ہوئی ہے، بے حساب جلدیں. ذہبی اور ابن حجر اور ابن رجب اور سب بعد میں آئے، اوقیلی اور سارا جہان بعد میں آیا. یہ رام ہرمز کے عالم ہے جمال الدین میزی. پتہ نہیں طحاوی تمہیں کہاں سے یاد آیا؟ طحاوی کا اس میں وہ تو طحاق ہے، طحا مصر کا ایک شہر ہے. وہ ظالم کرتے کیا ہو؟ دماغ دن بہ دن خراب ہو رہا. تو وہ استغفار کرو، اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھو، یا حافظ یا ناصر یا معین پڑھو. 41 مرتبہ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، اور 41 مرتبہ مغرب میں سورج ڈوبنے سے پہلے. اور اپنے قوت حفظ کی دعا کرو اور نفلیں پڑھو مغرب کے بعد عشاء تک 20 رکعت. امام ابو یوسف کو بخشو اس کا ثواب. تجربہ ہے کہ جو امام ابو یوسف کو ثواب بخشے اس کا حافظہ بہت بلند ہو جاتا ہے. اور روٹی کم کر لو اور دودھ اور بادام استعمال کرو. صبح 1 گلاس دودھ پیو اور اس کے ساتھ 5 یا 6 عدد بادام بس. اور شام کو سوتے وقت پھر 1 گلاس دودھ اور اس کے ساتھ 10 یا 11 عدد بادام. بادام 11 سے بڑھانا نہیں ہے. 1 سال کے بعد 18 کر دیں. شاہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب غور سے پڑھو. وہ بھی زمانے کا ایک احفظ و اذکا ہے، مثال نہیں ہے، ندرت میں مثال نہیں. وہ سات تبحر بہت زیادہ ہے، بے انتہا ہے، ہر علم میں امام ہے. بالکل طالب علم اپنے بزرگوں سے خوب محبت کرے. اور حضرت پر جو بنوری صاحب کی کتاب ہے نفخۃ الانبر وہ پڑھو، انوار انوری پڑھو، تقدس انور پڑھو. نقیب انور 5 جلدوں میں وہ پڑھو. جی اچھا جی، ایک منٹ اس کو میں پورا کرتا ہوں. قیل لسلمان،
کسی نے سلمان فارسی سے کہا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخرات، تمہیں نبی نے سب کچھ سکھایا یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ. خرات خرا یخرا کے معنی آتے نجاست دور کرنا. خرآ مرغی کی بیٹ کو بھی کہتے ہیں، بدبو بہت ہوتی. اور خرا ہڈی کو بھی کہتے ہیں جس سے نجاست دور کی جاتی ہے. خرا خیرا. قال سلمان اجل، جی ہاں یہ تو اچھی بات ہے. نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، ہمیں منع کیا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرے غائط یا بول کے وقت. او ان نستنجی بالیمین، یا ہم میں سے کوئی دائیں ہاتھ استنجا میں استعمال کرے. او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، یا 3 سے کم ڈیلے استعمال کرے. 3 کا عدد مسنون ہے، موقت نہیں ہے. او ان نستنجی برجیع او بعزم، یا ہم استنجا کر لے رجی سے. رجی غلاظت، جیسے بکری، بیڑ اور اونٹ کی مینگنی ہوتی ہے، گدھے اور گھوڑے کا لید ہوتا ہے، اور گائے اور بھینس کا گوبر ہوتا ہے، یا انسان کی غلاظت کے مختلف نام ہیں. وہ سوکھا بھی ہو تب بھی وہ پلیت ہے، پلیت سے پلیتی دور نہیں ہوتی، منع ہے. او بعزم، یا ہڈی سے. ایک تو وہ وفد آیا تھا جنات کا، آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو کہو کہ یہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق ان میں ڈالا ہے. اور ویسے بھی رجی جانور کی ہڈی ہوتی ہے، مناسب نہیں کہ جانور کے کسی حصے سے آدمی اپنے بدن کو رگڑے، نامناسب بیماری کا اندیشہ ہے. استنجا سکھانے کے لیے موجودہ زمانے میں تو ٹیشو پیپر صحیح ہے نا. سنا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی ٹیشو پیپر کے قائل نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ عام کاغذ ہے. حضرت کے عجائبات ہے نا، جیسے گھر پر قیام اللیل کرتے تھے تو اس کے بعد تراویح کے بعد، اور دیوبند کا فتویٰ ناجائز ہونے کا تھا حرمین کے طرز پر. یا مردے کے لیے وہ کھڈی کا کپڑا کفن کے لیے ضروری سمجھتے تھے. انگریزی کارخانوں اور فیکٹریوں کا بنا ہوا کپڑا، اس کا کفن ہوتا تھا تو پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے کوئی اور امامت کرے. تیسری کیا بات تھی؟ عام موضوع پر مسح کے قائل تھے، عام موضوع پہ. اور جو شرائط لگتے ہیں سخینین یا مجلدین یا مناعلین، اس کو نہیں مانتے. کہتے یہ تو ہمارے بزرگوں نے اس وقت لکھا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں وہ جو مشہور اجلاس ہوا تھا لاہور میں پاکستان بننے کے بعد، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا جمعیت علماء ہند کا. ہندوستان کے تمام اکابر علماء آئے تھے لاہور، میلوں میں سٹیج تھا اس کا. پھر وہ جب جلسہ رک گیا اور تھوڑی آرام کا وقفہ ہوا تو شیخ الاسلام سٹیج سے نیچے اترے اور شاگردوں کا چلو ایسا بازار دیکھتے ہیں. وہاں جلسے کی مناسبت سے بہت بڑا بازار لگا تھا، کپڑے وپڑے بک رہے تھے اور پھل فروٹ اور سبزیاں ہر چیز بک رہی تھی. تو ایک کپڑے کی دکان پر حضرت رک گئے
اور فرمایا گھر والوں کے لیے کوئی کپڑا خریدتا ہوں. دکاندار حضرت شیخ الاسلام کے منازل و مقامات سے واقف تھا. اس نے ایک بہت خوبصورت سا کپڑا تان اٹھایا کہ حضرت یہ میری طرف سے اہل خانہ کو ہدیہ ہے, گفٹ ہے. آپ نے اس کو بہت دیکھا ایسا. پھر اس کو واپس کیا. اس نے کہا حضرت یہ کڈی کا بنا ہوا ہے اور مشین کا بنا ہوا نہیں ہے, لیکن لگتا ایسا ہے. حضرت نے کہا ایسا کپڑا بھی نہیں لینا ہے جو لگتا غلط ہو, وہ بھی نہیں پہننا, واپس کر. مشہور بات ہے نا, ایسا بھی نہیں لینا ہے جو لگتا غلط ہو. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت بنوری ان کے نام کے ساتھ لکھتے المجاہد فی سبیل اللہ, التقی النقی الزاہد, لا الہ الا اللہ. وفی الباب عن عائشہ حدیث عائشہ اخرجہ احمد و ابو داود والنسائی والدارمی, 4 کتابوں میں. وحدیث خزیمۃ بن ثابت اخرجہ ابو داود وابن ماجہ. وحدیث جابر اخرجہ احمد. وحدیث خلاد ابن صائب عن ابیہ اخرجہ الطبرانی. اللہ اکبر. قال ابو عیسیٰ حدیث سلمان حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم رأوا ان الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء. صرف پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کیا, پانی استعمال نہیں کیا. اذا انقى اثر الغائط والبول, جب ختم ہوا اثر غائط یا بول کا, یعنی جب محل صاف ہو گیا, خواہ ڈھیلے سے ہو یا پتھرے سے ہو. اس زمانے میں ٹیشو پیپر سے ہو یا اور کوئی چیز منشف سے ہو. وبی یقول الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق رحمہم اللہ. لا الہ الا اللہ. بس مولوی صاحب. اللہ. حل من سوال عند اصحاب احوال. آپ بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ پیدل چلتے ہوئے دائیں طرف سنت. یہ ٹھیک ہے, راستے کے یمین پر چلنا. یہاں تو اصول غلط ہے نا, انگریز کے اصول ہے. لیکن پیدل چلنے والا دائیں طرف چلے. اور اب یہ کہ دائیں طرف چلے اور وہ گاڑی مارے اسے, یہ منحرف ہے یا شہید ہے, اختلاف اقوال ہے. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ قانون کا لحاظ ضروری ہے. پاکستان کا قانون غلط ہے اور غلط قانون کا ساتھ دینا غلط ہی ہے. تو جو دائیں طرف چل رہا اور مارا گیا تو وہ شہید ہو. جی. اور کیا کرتے ہیں؟ بائیں پاؤں سے جوتا نکال کے زمین پہ رکھے, پھر دائیں سے نکال کے اندر داخل کریں. یعنی اتارنے میں بائیں پہلے ہے
اور جب باہر نکلیں گے مسجد سے تو پہلے بائیں نکال کے باہر رکھیں اور پھر دائیں پاؤں باہر کر کے جوتے میں ڈالیں. جاتے وقت دائیں آگے کرو مسجد میں اور آتے وقت بائیں باہر نکالو. وہ جانا خوشگوار ہے، باہر آنا ناخوشگوار ہے، اس لیے بائیں آگے ہو رہا ہے. جی اور ہے کوئی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ پوچھا کرو تاکہ ذرا منہ کھل جائے. کہتے امام ابو یوسف کے درس میں ایک طالب علم تھا، بولتا نہیں تھا. حضرت کہتے ہیں بولا کرو. ایک دن یہ مسئلہ بیان ہوا کہ جب سورج ڈوب جائے تو افطار کرنے میں یا مغرب پڑھنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. تو اس طالب علم نے اس دن کہا سورج ہی نہ ڈوبے. لوگ سارے حیران ہو گئے. حضرت نے کہا تو خاموشی رہا کر، تیرے لیے خاموشی بہتر ہے. اللہ اکبر. اس زمانے میں تو یہ مسئلے آ گئے نا کہ سورج نہیں ڈوبتا. جیسے یہاں سے ہم سعودی عرب جاتے ہیں شام کا وقت ہو تو ان کا 2 گھنٹے اور طویل ہے. مثلا یہاں 6 بجے وہاں 4 بجے ہوں گے تو سورج اور اوپر ہوتا جائے گا. تو اس میں یہ قاعدہ لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر فرق اتنا ہے کہ متحمل ہے تو خیر ہے، لمبا رکھو، روزہ افطار دیر سے کرو. اور اگر فرق اتنا آ رہا ہے کہ بھائی وہاں ابھی صبح ہو رہی ہے، سورج نکل آیا، صبح صادق داخل ہے، تو غیر متحمل ہے، پھر اپنے ملک کے حساب سے روزہ افطار کر دیں. اللهم نسألك السلام عليكم وحده لا شريك له الملك اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم.